آپ کے خیال سے اوسٹیوپروسس کو انٹریٹڈ چھوڑ دیا جائے اگر، جیسا کہ ہو رہا ہے، ظاہر ہے پیشنٹ نہیں آ رہا، کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ فریکچرز کے ساتھ تو آپ کے پاس پیشنٹ بہت زیادہ آتا ہے، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، یہ سمجھیں جو ڈاکٹر عالیہ نے بتائی کہ یہ اٹس اے سائلنٹ کلر، اٹس اے سائلنٹ ڈیزیز، کوئی اس کے سائن سمٹم نہیں ہوتے اور یہ آہستہ 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 بڑھتی رہتی ہے۔ جب آسٹیوپروسس شروع ہوتی ہے جیسے مینوپاز کے بعد یا ایلڈرلی میل، تو یہ ایک دم نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ جو فریکچر ہوتا ہے دیٹ از اے پریسیپیٹیشن آف دی آلریڈی ایگزسٹنگ ڈیزیز، جسے آسٹیوپروسس کہتے ہیں۔ تو اس کے سائن سمٹم کوئی نہیں ہوتے۔ یو کینٹ سے کہ جی کوئی اس کا ہے، انلیس کہ کوئی گرے تو اس کی کلائی ٹوٹ جائے یا شولڈر ٹوٹ جائے، یا چلنے پھرنے میں آپ کی جو کمر میں درد شروع ہوگی۔ کمر کی درد وہ بھی ایلڈرلی میں، جس میں آپ دیکھیں کہ کمر کا پوسچر جو ہے نا وہ بھی بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ نارمل کائفوسس جو ہے تھریسک اسپائن کی وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ کمر کے جو مہرے ہیں ان کی شیپ بدل جاتی ہے، اس میں بھی درد ہوتی، مگر اس کے ساتھ پیچھے پٹھوں میں درد ہوتی۔ یہ ایز سچ آسٹیوپروسس کے سائن سمٹم نہیں ہیں، مگر دے آر دا ریزلٹ آف آسٹیوپروسس اینڈ ایفرٹ آف دا باڈی ٹو کریکٹ اٹ سیلف۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا پوسچر مینٹین بالکل اپ رائٹ ہوتا ہے، آپ سیدھے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کا کب نکلنا شروع ہو گیا تو آپ کا جو لائن آف ویژن ہے وہ بھی متاثر ہوگی۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مسل جو ہیں اسپائن کے، ان کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کرتے ہیں، وہ فٹیگ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے درد شروع ہو جاتی۔ تو جب وہ فٹیگ ہو جاتے ہیں، وہ کام اتنا ایفیشینٹلی نہیں کرتے، تو دیٹ ایڈس ٹو دی پور پوسچر جو پہلے آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے سائلنٹ ڈیزیز، اس میں کوئی سمٹم نہیں ہوتے، انلیس آپ گر جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہڈی تو بڑی نرم تھی، تو اس وجہ سے یہ ٹوٹی ہے۔ باقی یہ تو ہے کہ نیچرل جو ہوتی ہیں چیزیں، مگر ہمارے ہاں بہت ساری دوسری بیماریاں ہیں، بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں جس سے بون کی آسٹیوپروسس انڈیوس ہوتی ہے، اور اس میں یہ پرابلم ینگ ایج میں ہوتی ہے یا اسی ٹائم فریم میں ہوتی ہے جب آپ وہ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اسٹیرائڈ ہیں، جیسے کچھ اور ہارمونل یا ٹیومر ایسے ہوتے ہیں، پچٹری ٹیومرز یا کوئی سپرالینل ٹیومر، جو یہ ہڈیوں کو نرم کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ہارمونل پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، وچ از ناٹ گڈ فار دا بونس۔ تو اسی طرح اسٹیرائڈ جو ہیں، چاہے آپ ایک لیجیٹیمیٹ ریزن کے لیے لے رہے ہیں اور لیجیٹیمیٹ ڈوز ہے، اور کوئی یہ نہیں کہ آپ اس کو کوئی غلط استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، مگر اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس کا ایک ڈاؤن سائیڈ ہے اس دوائی کا، جو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ہے۔ اگر ہے تو آپ اس کو اسی کو ٹریٹ کر رہے ہیں، رادر دین کہ آپ اس کو دیکھتے رہیں کہ جی کوئی ہڈی ٹوٹے گی تو پھر ہی علاج کرنا ہے۔ تو آج کل بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ تو ہمارے ہاں اس موقع پہ میں سمجھوں گا کہ یہ جو حکیم اور باقی جو لوگ ہیں، یہ اسٹیرائڈ کا بہت بے دریغ اور بالکل ٹوٹلی انڈیفرنٹ قسم کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس سے فوری طور پہ ایک فیلنگ آف ویل بینگ آتی ہے، تو وہ اس سے، مگر اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں، اور ینگ ایج میں تو اسٹیرائڈ کا کولے کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے کہ وہ ان کی ویسکولیرٹی ختم ہو جاتی ہے، تو پیشنٹ کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ اس کا کولا کا جو گولا ہے یا ہیڈ آف فیمر ہے جسے کہتے ہیں، وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ینگ ایج میں ہم نے کئی مریض دیکھے ہیں، ان کا پھر ینگ ایج میں جوائنٹ ریپلیس کرنا پڑتا ہے۔ سو مینلی جو ہے وہ ایج ریلیٹڈ، ہارمونل ڈپینڈنٹ اینڈ سبسیکوینٹلی ہارمون ڈپلیشن جو ہے آسٹیوپروسس کرتا ہے، جس کے سائن سمٹم کو خاص نہیں ہوتے۔ اور دوسری طرف ڈرگ انڈیوسڈ یا ڈرگ کا ایبیوز جو ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کے سائن سمٹم چھوٹی عمر میں ہی آ جاتے ہیں، اور وہ بڑا سوچ سمجھ کے اس کو دوائیوں کو دینا پڑتا ہے اور ان کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے، اور وہ ٹوٹلی پریونٹیبل ہے ٹو لارجر ایکسٹینٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے اس کے ساتھ، اس لیے آپ کو پریونٹ بھی کر لیتے ہیں۔